ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا، کہنے لگے جا شیخ تو اسمی اعظم عطا فرماؤ۔ انہوں نے کہا اسمی اعظم تو کیا کرے گا، کوئی اور چیز لے لے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت دے دے۔ وہ میں نے اچھا دیں گے، سوچ۔ وہ ایک دن بیٹھا رہا، 2 دن بیٹھا رہا، 3 دن بیٹھا رہا کہ حضور اجازت دے دو قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی۔ پیر صاحب نے کیا کام کیا، وہ اپنے ہوتے ہیں نا نیچے گدا اٹھایا تو اس میں کوئی پیسے اس دن آ گئے تھے نظر آنے کے، انہوں نے اٹھ کے اس کو دیا۔ کہتے جی اصل میں یہ تو میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ قصیدہ غوثیہ کا دے دو، تو چلو آپ کہتے ہو تو پھر یہی صحیح۔ تو قصیدہ غوثیہ برائے پیسے یا برائے فنائے عدو آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کون سے قادری ہو؟ آپ بات سمجھ رہے؟ اگر آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہو اور تقاضا دنیا کا کر رہے ہو تو پھر آپ کون سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ اس لیے عبادت کو کم از کم اپنے لالچ سے آزاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر رہا ہے، ایک عبادت آپ کو مل گئی، مسجد میں نماز کا موقع مل گیا، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، یا رب العالمین تیرا احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ آپ اصل کہتے یہ ہے کہ وہ نماز منظور ہو جاتی ہے جس سے اگلی نماز مل جائے پڑھنے کو۔ اچھا جب نماز منظور نہ ہو تو اگلی نماز نہیں ملتی، بس وہاں سے نسخہ ہے۔ اگر آپ کو مل گئی ہے اثر تو سمجھو کہ آپ کی زور قبول ہوگی، اللہ کے خیر سے اللہ۔ اس لیے دنیا کے تمنا اور دنیا کا سوال ذرا آپ گریز ہی کرو۔